کہ دیکھیں اولیاء کرام کے پاس جانا اور ان کے پاس جا کے وہاں پہ توسل کرنا اور کیا کرنا، وہاں پہ جا کے ان کو درخواست کرنا، یعنی یہ ثابت ہو چکا ہے نا کہ اس کے لیے دوبارہ حدیث نکالنے کی ضرورت تو کوئی نا کہ قبر والے سنتے ہیں. اس دن ثابت ہو چکا ہے نا بخاری شریف سے کہ قبر والے جوتوں کی آواز تک بھی سنتے ہیں اور اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، ان کی آنکھیں بن، یہ ثابت ہو چکا ہے نا. تو جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں، میں آپ کو کہوں جناب ماجد صاحب مجھے پانی پلائیے، تو آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں نا، تو مجھے پانی دیں گے تو یہ آپ نے میری ہیلپ کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو میں اب یہاں سے کہوں گا اللہ یا اللہ میں نے پانی پلا، یا یہ کہوں گا کہ آپ ماجد صاحب، لیکن میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ماجد صاحب کو یہ قوت طاقت اللہ نے عطا کی ہے، تو ماجد صاحب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے، ہمارا تو عقیدہ یہ نظریہ ہے کہ خدا نہ چاہے نا تو ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. خدا کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت چاہے جائے کہ کوئی کسی کی مدد کرے. لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے ولی کو اور اللہ کے ولی کو جدا کر کے سوچتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق کس کی ہے، کس نے پیدا کی ہے، طاقت کس نے دی ہے. لہذا میں آپ سے کہوں کہ آپ میری مدد کریں، داتا صاحب سے کہوں میری مدد کریں، حضرت مفتی صاحب سے کہوں کہ میری مدد کریں، سردار صاحب سے کہوں میری مدد کریں، تو یہ اصل میں اللہ کی عطا سے ہی میری مدد کر رہے ہیں، تو ان کی مدد خدا سے جدا نہیں ہے. ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، کیا مردے بھی ہمیں جواب دیتے ہیں؟ پتہ نہیں، میں نے تو نہیں کبھی سنا. آپ نے سنا ہے؟ نہیں. یہ جن بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ جواب دیتے ہیں ان کو، اچھا اچھا اچھا، تو ان سے پوچھیں کہ بزرگوں نے کبھی سنا ہے نا. اچھا سیدھے پھر تو پتہ نہیں کتنے پہنچیں گے. ان کو چھوڑ دیں آپ. یہ بزرگ جب تک مرتے نہیں ہیں، کیونکہ زندہ بھی تو ان کے ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے نا. ہم کہتے ہیں یہ بزرگ جب سوئے ہوئے ہو نا، ان کے سرانے پہ کھڑے ہو کے ان کو گالیاں نکالیں. انورٹڈ کاما میں یعنی چلو دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں نکال لیں، اپنوں کو تو آپ نہیں نکالیں گے نا. گالیاں نکالیں اگر کوئی شخص، ہم تو گالی نکالنے والے نہیں ہیں نا، ہم تو گالیاں کھانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں. تو ان درود والوں کو کہتا ہوں کہ آپ گالیوں والے، گالیاں دینے والے، ہم گالیاں کھانے والے ہیں. یہ ہم سے بھی ایک لیتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے نا. اور آپ درود بھی ٹنڈے ہی پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک. ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو میں نے دیکھا بہت کم ہی یہ لوگ پڑھتے ہیں. حضور نے ہی فرمایا، اتنا ہی کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو نہ آپ درود والے ہیں نہ برود والے ہیں. درود والے بھی ہم ہی ہیں اور گالیاں کھانے والے بھی ہم ہیں. ٹھیک ہے. مولا علی کے ماننے والے ہیں نا، مولا علی پہ ممبروں پہ آپ لوگوں کے بزرگوں نے لانتیں کی ہیں، تو ہم بھی صبر و شکر سے کھا رہے ہیں گالیاں. آپ گالیاں دینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہنا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے، اس پہ میرا کلپ آ چکا ہے. کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے؟ میں نے ان کے سارے جو جھوٹے طریقے سے دلائل دیے، میں نے ان کا جواب دیا اللہ کے فضل سے، کیونکہ اسلام کو بدنام کر رہی تھی نا یہ گالیوں والی پارٹی. جی. تو یہ جو ان کو کہ اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کوئی بات کریں جب وہ سوئے ہوئے ہوں، خراٹے لے رہے ہوں، اور بعد میں ان کو اٹھا کے پوچھے میں نے کیا بات کی تھی، تو بتا دیں گے؟ نہیں. تو قبر جا کے انہوں نے کہ مطلب کوئی کیمرہ فٹ کر لے. جیڑا جیندے جی نہیں سن رہا وہ کہتا نہیں طاقتاں وج جاندیاں نے، یہ ہو جاندہ ہے وہ ہو جاندہ ہے. او میرے بھائی، ایک حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے کہ مردہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے. بزرگ نہیں، ابو جہل نے بھی سنی ہے چاپ. ٹھیک ہے. وہ اس لیے سنتا ہے کہ نیک مردہ جو ہے نا اس کو خوشی ہوتی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں جاتا ہے، 2 باہر رہ جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں جی. اور اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں. تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو میں نے ان پہ کون سا تقیہ کیا تھا، میں تو اپنے مال ساتھ لے کے آیا ہوں. اور جو گناہگار فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں تو ان پہ تقیہ کر کے بیٹھا تھا، یہ بھی مجھے دفنا کے چھوڑ گئے. تو ہر بندہ قدموں کی چاپ سنتا ہے. تو یہ بزرگوں کو آپ نے کیوں اس میں اٹھایا ہوا ہے؟ وہ تو ابو جہل بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سنواتا ہے. باقی جواب دینا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ وہ جواب دیتے ہیں. اگر دیتے ہیں تو آپ دکھائیں، اور آپ سنتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ریکارڈنگ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح نہیں ہے. اللہ ہمارا سلام ان تک پہنچاتا ہے. یعنی جس طرح میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ کا سلام، میرا سلام جو ہے ان تک پہنچا دیں ندیم بھائی تک، تو آپ اس کے جواب میں علیکم السلام کہہ دیں گے نا. میں نہیں سنوں گا لیکن میرے تک آپ نے جو سلامتی کی دعا کی وہ پہنچ جائے گی اللہ کے حضور.
بس اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نہ مردے ڈائریکٹ سن رہے ہوتے ہیں سلام، نہ مردے ڈائریکٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں، اور جواب وہ ہمارے تک پہنچتا کوئی نہیں، ان دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچتا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم فرشتوں کے نام لے کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ جب تم نے پڑھ دیا وعلی عباد اللہ الصالحین تو سارے اس میں شامل ہو گئے، اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا. تو اللہ ہمارا سلام ہمارے نبی تک بھی پہنچا رہا ہے، صحابہ تک بھی پہنچا رہا ہے، اہل بیت تک بھی پہنچا رہا ہے، اور ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچ رہا ہے. باقی اگر کہیں کہ کوئی ریکارڈنگ آڈیو سن سکیں یا ویڈیو، نہ، امپاسبل. یار سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی 47 سال تک. کوئی ضعیف روایتی دکھائیں گے حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں نے آج قبر مبارک سے نبی علیہ السلام کی آواز سنی ہے؟ بالکل صحیح. یا وہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، ہو پہ کتے بھونکے اور وہاں جا کے ان کو شرمندگی ہوئی اور واپس کا ارادہ کیا، بعد میں ایک تلخ حقیقت ہے، قبر رسول سے تو آواز نہیں ہے کہ عائشہ کیوں جا رہی ہو علیہ وسلم نے. بالکل صحیح. بعد میں وہ کہتی ہیں مجھے میرے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، مجھے رسول اللہ کی قبر کے ساتھ دفن نہ کرنا. بخاری کے الفاظ ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نے حضور کے بعد وہ کام کیا ہے، وہ لفظ تو بڑے سخت ہیں، وہ نیا کام دین میں کیا، یعنی بدعت کی. قرآن میں حکم تھا نا نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، تو حضرت عائشہ خود اپنے اوپر یہ فٹ کرتی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں حضور کی وہ بیوی ہیں انشاءاللہ. عمار بن یاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اولی الامر منکم ہے، وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی عمار بن یاسر نے، وہ رسپیکٹ اپنی جگہ. تو حضرت عائشہ نے سنا. سیدہ فاطمہ حضور کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں، حضور کے غم میں ہی فوت ہوئی ہیں، تو انہوں نے تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. بخاری کے الفاظ ہیں، اے انس تم لوگوں کے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ کے اوپر مٹی ڈال دو؟ ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے آج حضور خواب میں آئے تھے، آج مجھے حضور جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی. آج کل ہر چوتھے بندے کو خواب آیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ کل ایک بریلوی عالم دین آئے ہوئے تھے، لیکن وہ اب ماشاءاللہ علمی کتابی اس طرف آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا پرانے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو نبی علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ زمانہ قریب تھا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے فلاں سند پہنچا دی. کہتے ہیں اب 1400 سال میں تو ان کو 25-30 بندے ڈالنے پڑیں گے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں سے فلاں. کہتے ہیں اب وہ سند گھڑنا تو ہو گیا مشکل، اب انہوں نے خواب گھڑنے شروع کر دیے. کیسے پوائنٹ کی بات کی ہے انہوں نے. کہتے بھی صحابہ تابعین کے زمانے میں، مسلم شریف کے مقدمے میں ہے، امام مسلم لکھتے ہیں کہ مدینے میں 100 نیک لوگ تھے تبع تابعین میں سے، جن کے نیک ہونے پہ بھی اتفاق تھا اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ حدیث ان سے نہیں لی جائے گی، حدیث میں یہ جو ہے وہ نیک نہیں ہے، ہار سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں. یعنی یہ تابعین میں سب سے زیادہ جھوٹے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں صحابہ کے زمانے کے اندر. ٹھیک ہے، میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، وہ کراچی کا جو ایکٹر مولوی ہے اس کے جواب میں، شیخ زبیر صاحب کے جواب میں، کیا صحابہ کے زمانے میں جھوٹ بولا جاتا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ہی تابعین نے جھوٹی حدیثیں گھڑی، اور حکمن تو وہ تابعی تھے نا. اب آپ ان کو کہہ دیں فاسق و فاجر تھے، جیسے آپ ساری حرکتیں کر کے بھی مسلمان ہی ہیں نا، آپ سے ہم اسلام نہیں نہ چھینتے. اس طریقے سے صحابہ کے زمانے میں جو کلمہ کو مسلمان تھے انہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، ہم ان سے تابعیت نہیں چھین سکتے. ہم کہیں گے وہ برے تابعی تھے اور جو اچھے والے تھے وہ اچھے تابعی تھے، تابعی تو تھے، وہ صحابہ کو تو دیکھا ہوا تھا انہوں نے. تو اس زمانے میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات. تو اس زمانے میں جب اتنے برے برے کام ہوئے ہیں تو یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر ہوتے ہیں تو اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو بڑی اچھی بات ان کی کہ اس زمانے میں لوگ سند گھاڑ لیتے تھے، کیونکہ 2-3 بندے بیچ پاڑے پہنتے سن نا. ایک بندہ کہہ دے میں نے حسن بصری سے سنا، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے. ہوں جو کوئی بریلوی دیوبندی والے حدیث یا مولوی کہے کہ میں نے فلانے سے سنا، میں نے فلانے سے سنا، کتنے بندے بیچ پائے گا؟ ٹھیک ہے، 1400 سال جنگل عبور کرنا پڑے گا. تو انہیں کہا بھائی یہ اوکھا کام ہے، چپ کر کے خواب ہی پڑھاؤ. خواب ہی تو تمہیں کوئی روایت کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے، انہوں نے یہ فرما دیا، بس ختم.
تو یہ اس لیے خواب گڑے جاتے ہیں. دیکھیں کیسے کیسے ٹروتھ ریویل ہوتے ہیں اس مجلس کے اندر.